ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع نصاب کے اقسام، ٹائپس آف کریکولم اور نصاب کی تشکیل نو، کریکولم ریفارمز ہے، جو بی ایڈ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے سبق میں آپ نصاب کے تصور کے بارے میں جانکاری حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نصاب کے مختلف اقسام کے بارے میں بیان کر سکیں گے، ساتھ ہی نصاب کے مختلف ریفارمز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے اور کریکولم فریم ورکس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نصاب کے مختلف اقسام کیا ہیں اور اس کی کیوں ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، ماہرین نے نصاب سازی کے عمل کو کسی نہ کسی مخصوص نقطۂ نظر کے تحت مختلف طرز رسائی پر بحث کیے ہیں، جن سے نصاب کی تدوین و ترکیب کی جا سکے۔ ان طرز رسائیوں کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ بنیادی نصاب، پوشیدہ نصاب، صفر نصاب۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان نصاب کے اقسام کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے بنیادی نصاب، جسے ہم انگلش میں کور کریکولم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے عمل میں بنیادی نصاب قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں بنیاد یعنی کور کا مطلب ہے طلبہ کی تمام ضروری تعلیمی و تربیتی عمل۔ یہ نصاب طلبہ میں تکمل یعنی کہ انٹیگریشن، طلبہ کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور سرگرم اکتسابی عمل اور زندگی سے مربوط کرنے والا ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں مختلف ماہرین نے جو اظہار خیال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ مشہور ماہر تعلیم البرٹی نے کہا ہے کہ بنیادی نصاب مختلف منطقی طور پر منظم مضامین کا مجموعہ ہے جو الگ الگ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے تحت ان معلومات اور اکتسابی تجربات کو شامل کیا جاتا ہے جو سبھی طلبہ کے لیے مفید اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بنیادی نصاب کے متعلق ماہرین تعلیم نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ در حقیقت بنیادی نصاب کے بارے میں کسی 2 ماہرین تعلیم میں اتفاق نہیں معلوم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی ضمن میں مشہور ماہر نصاب ہلڈا طابہ کا نظریہ بہت واضح اور متوازن معلوم پڑتا ہے۔ ہلڈا طابہ کے مطابق بنیادی نصاب میں منظور مواد مضمون زندگی، موجودہ وقت کے مسائل، طلبہ کی ضروریات اور درپیش تعلیمی مسائل سے متعلق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تعلیمی عمل کو زندگی کے مسائل اور طلبہ کے رجحانات سے بھی جوڑنا چاہیے، جس کا ایک فطری نتیجہ مسئلے کا حل کا طریقہ یعنی پرابلم سولونگ میتھڈ بھی ہے۔ اب آئیے آپ کو میں دوسرے جو قسم ہے پوشیدہ نصاب یعنی کہ ہیڈن کریکولم، اس کے بارے میں وضاحت کروں۔ موجودہ وقت میں طلبہ کے ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ سماجی نشو و نما و ثقافتی نشو و نما پر کافی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ روایتی نصابی خاکہ کے برعکس اس طرح کے سرگرمی جو کہ غیر تحریری شکل میں اسکول اور ادارے کی تہذیب و ثقافت کو ظاہر کرتی ہے، اسے پوشیدہ نصاب کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پوشیدہ نصاب غیر تحریری شکل میں ہوتا ہے، یہ کوئی تحریری یا لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہوتا۔ اسے ہم خفیہ نصاب یا غیر تحریری نصاب کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ اسکول کے ماحول، احساسات، اقدار، رویہ اور مختلف عادات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ پوشیدہ نصاب کو مختلف ماہرین نے اپنے طور پر بیان کیا ہے۔
ان تمام تعریفات کا تجزیہ کرنے سے جو ہمیں تعریف معلوم ہوتا ہے اسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں: کسی بھی اسکول میں یا تعلیمی ادارے میں طلبہ کے لیے اسکول یا ادارے کا ماحول، ادارے کا عمل، اسکول یا ادارے کا تمدن اور ثقافت، اساتذہ کا رویہ، برتاؤ اور اعتماد، ان کی تدریسی طریقہ کار، اساتذہ کی شخصیت وغیرہ کسی نہ کسی شکل میں طلبہ کو متاثر کرتی ہے۔ یہ سبھی افعال تحریری شکل میں نصاب میں موجود نہیں ہوتا، پھر بھی تدریسی و اکتسابی عمل میں اس کا مثبت یا منفی اثر ضرور ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر عزیز طلبہ، اسے ہی ہم پوشیدہ نصاب یا ہیڈن کریکولم کہتے ہیں۔ پوشیدہ نصاب کی تعریف الگ الگ ماہرین نے اپنے اپنے انداز میں کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ماہر تعلیم جو ہیفرٹی نام ہے، انہوں نے جو تعریف پیش کی ہے میں بتاؤں۔ پوشیدہ نصاب اکتسابی عمل کو متاثر کرنے والے ساختی عوامل اور اس کے اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کو متاثر کرنے والے روایات، افعال، تفہیم اور زندگی کے تجربات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسرے ماہر تعلیم جن کا نام بائبر ہے، ان کے مطابق بچوں کو سماجی مسائل کو سمجھنے میں جو عوامل مددگار ہوتے ہیں اسے ہم پوشیدہ نصاب کہتے ہیں۔ اب ہم نصاب کی جو تیسری قسم ہے جسے ہم صفر نصاب یا نل کریکولم کہتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، صفر نصاب کے تصور کو سب سے پہلے ایلیٹ ایزنر نے 1979 یعنی کہ 1979 میں پیش کیا تھا۔ ایلیٹ ایزنر کے مطابق تدریسی مواد جو کہ بنیادی نصاب میں شامل نہیں ہوتا اور نہ ہی اسکول کے درسیات میں پڑھایا جاتا ہو، اسے صفر نصاب کہتے ہیں۔ ایزنر مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مضامین اور عنوانات جو اہم نہیں ہوتے یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اسے نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی غیر موجودگی سے طلبہ کی شخصیت اور اکتساب پر منفی اثر بھی ہو سکتے ہیں، مثلا مذہبی تعلیم، دوسرے زبان اور ثقافت وغیرہ۔ عزیز طلبہ، صفر نصاب بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہیڈن کریکولم جو پوشیدہ نصاب تھا۔ پوشیدہ نصاب بھی تحریری شکل میں تعلیمی ادارے یا کورس میں یا اسکول میں موجود نہیں ہوتا، اسی طرح سے صفر نصاب کا بھی معاملہ ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ مضامین اور عنوانات جو اہم نہیں ہوتے، اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اسے نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن اسکول اور ادارے کا جو ماحول ہوتا ہے، جو مذہبی تعلیم یا دوسری زبان اور ثقافت وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا اثر کسی نہ کسی شکل میں اساتذہ کے ذریعے، ماحول کے ذریعے، اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں بچوں کے، کمرے جماعت کے، ان کے ذریعے جو اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، جو امپیکٹ ہوتے ہیں، وہ اس دائرے میں آتا ہے۔ اسی تعلق سے ہنری لاج جو ایک ماہر تعلیم ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ تعلیم اپنے وسیع تر مفہوم میں تجربہ کا ہم معنی لفظ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان اپنی عملی زندگی میں مختلف عناصر مثلا کائنات، موجودات اور خلقیات سے تجربات حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم جب چاہے اور جہاں چاہے کسی بھی چیز سے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ وہ نصاب تعلیم میں شامل ہو یا نہ ہو، اس کے لیے کسی مخصوص منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پیش ہوتی۔ چنانچہ تدریسی پروگرام میں صفر نصاب تحریری شکل میں موجود نہیں ہوتا ہے عزیز طلبہ، لیکن اسے ثقافتی اور تمدنی زندگی کے عملاً کارآمد اور منتخب عناصر کو ایک خاص توازن کے ساتھ یکجا کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ کے خیالات میں یکجہتی اور قلب و ذہن میں وسعت پیدا ہو۔ عزیز طلبہ، صفر نصاب کی نوعیت کا انحصار
معلم اور متعلم کی انفرادی غور و فکر، بیرونی اور اندرونی تحریک، درپیش مسائل، مہارتوں اور رویے پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ عمل مختلف علمی، اخلاقی، مذہبی، زبان و ثقافت وغیرہ ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں مادیت کے ارتقاء کو معراج انسانیت تصور کیا جاتا ہے۔ انسان کے جذبات و احساسات کی تسلی اور تشفی ضروری ہے، جن میں مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے ذریعے بچوں کی متوازن شخصیت کی نشو و نما ممکن ہے۔ عزیز طلبہ، اس ضمن میں مشہور مفکر برٹرینڈ رسل کا خیال ہے کہ دنیا میں امن و سکون روحانی اور مذہبی اقدار کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسی طرح اس ضمن میں ہندوستانی مفکر تعلیم خواجہ غلام السیدین کا خیال ہے کہ نصاب کو معاشرتی زندگی سے جدا کرنا اور اس میں محض دماغی قوتوں کی تربیت کا خیال رکھنا ظلم عظیم ہے، لہٰذا ان تمام امور کو صفر نصاب کے ذریعے تکمیل کی جا سکتی ہے۔ کریکولم کے ان تین اہم اقسام کے معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم ہندوستان میں درسیات یا نصاب کی تشکیل نو اور قومی درسیات کے خاکے کا جائزہ لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہندوستان کی آزادی کے بعد مختلف تعلیمی کمیشنوں کے ذریعے تعلیمی مسائل، تعلیمی نظام اور نصاب تعلیم سے متعلق سفارشات پیش کی گئی ہیں، جن میں ثانوی تعلیمی کمیشن، سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن 1952-53 جسے مدالیر کمیشن کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور تعلیمی کمیشن یعنی کہ ایجوکیشن کمیشن 1964-66 جسے کوٹھاری کمیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نمایاں ہے۔ دونوں کمیشنوں نے تبدیل شدہ معاشرتی و سیاسی حوالے سے قومی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہندوستان میں نصابی اصلاح پر کافی زور دیا۔ ان دونوں کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر 1976 تک ہندوستانی آئین کے تحت صوبائی حکومتوں کو اسکولی تعلیم سے متعلق فیصلہ لینے کا اختیار حاصل تھا۔ اس کے تحت درسیات یا نصاب بھی ان کے دائرۂ اختیار میں شامل تھی۔ مرکزی حکومت صوبوں کے پالیسی والے معاملات پر صرف رہنمائی کر سکتا تھا۔ انہی حالات میں 1968 میں اولین قومی تعلیمی پالیسی یعنی فرسٹ نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن 1968 بنائی گئی، اور نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT نے 1975 یعنی 1975 میں ملک کا پہلا نصابی خاکہ یا درسیات کا خاکہ، جسے ہم نیشنل کریکولم فریم ورک کہہ سکتے ہیں، تیار کیا، جس کا عنوان دا کریکولم فار دا 10 ایئر اسکول فریم ورک تھا۔ اس خاکہ کو نومبر 1975 میں NCERT نے شائع کیا تھا۔ پروفیسر رئیس احمد اس وقت کے ڈائریکٹر NCERT اس اولین درسیاتی خاکہ کے چیئرمین تھے۔ 1976 میں ترمیمی بل کے ذریعے تعلیم کو متوازی فہرست کنکرنٹ لسٹ میں شامل کیا گیا، اور پہلی مرتبہ 1986 میں ملک میں یکساں قومی تعلیمی پالیسی اختیار کی گئی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس قومی تعلیمی پالیسی یعنی NPE 1986 نے سفارش کی کہ پورے ملک کی اسکولی درسیات یا نصاب کی تہ میں ایک مشترکہ ترکیبی جز ہو۔ اس پالیسی نے نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کو قومی درسیات کا خاکہ تیار کرنے اور اس خاکے کا تھوڑے تھوڑے وقفے سے جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی۔ یعنی NCERT کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ کچھ وقفہ کے بعد 5 سال یا 10 سال کے وقفہ کے بعد نصاب کا جائزہ لیا جائے اور ملک گیر سطح پر نصاب کے متعلق جو بھی چیزیں ممکن ہو اس میں ترمیم کی جائے اور اسے اسکولی نصاب میں شامل بھی کیا جائے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سال 1975 کے بعد
نصاب تعلیم سے متعلق کام کو جاری رکھتے ہوئے نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے کچھ مطالعے کیے، تحقیقات کیے اور بہت ہی مفید مشورے بھی دیے، اور سرگرمیوں کے ایک حصے کی شکل میں سال 1977 عیسوی میں ایشور بھائی کمیٹی نے 10 ایئر اسکول کریکولم 10 سال کا اسکولی نصابی خاکہ کا تجزیہ پیش کیا، اور سال 1984 عیسوی میں درسیات کا خاکہ تیار کیا گیا تھا۔ اس سرگرمی کا مقصد پورے ملک میں معیار کی سطح پر تعلیم کو یکساں بنانا اور ملک کی رنگا رنگی تہذیب و تمدن پر سمجھوتا نہ کرتے ہوئے تعلیم کو قومی اتحاد کا ایک ذریعہ بنانا تھا۔ ایسے ہی تجربے کی بنیاد پر NCERT نے اسکولی تعلیم کے لیے قومی درسیات کا خاکہ برائے تحتانوی اور ثانوی تعلیم یعنی نیشنل کریکولم فار ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فریم ورک 1988 تیار کیا۔ اس طرح تیزی سے بدلتے ہوئے ارتقاء پذیر ماحول میں مطالعے کے مضامین اور نصابی کتابوں کے ذریعے اس خاکے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نصاب تعلیم کا دباؤ بڑھتا چلا گیا اور اسکولوں میں اکتساب یا آموزش، طفولیت اور بلوغت کے تشکیلی سالوں میں طلبہ کے جسم اور ذہن پر تناؤ کا باعث بن گئی۔ عزیز طلبہ، اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے پروفیسر یشپال کی صدارت میں بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ میں اس پہلو کو واضح کیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ عزیز طلبہ، اسے منطقی طریقے سے پیش کیا یشپال صاحب نے۔ یشپال کمیٹی کا رپورٹ کا عنوان ہی تھا لرننگ وداؤٹ برڈن، بغیر بوجھ کے اکتساب۔ یشپال کمیٹی نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ بچوں کے اوپر سے کتابی بوجھ کو کم کیا جائے۔ نصابی کتاب اسکول کی ملکیت ہے، اسے بچے خرید کر ہر روز اسکول لائیں اور لے جائیں یہ غیر ضروری ہے۔ بچوں کے گھر کا کام یعنی کہ ہوم ورک ایک مقررہ وقت ہونا چاہیے۔ مزید سفارش میں انہوں نے کہا عزیز طلبہ کہ پری پرائمری اور پرائمری جماعتوں کے بچوں کے لیے ہوم ورک پر پابندی ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ سفارش بھی کی کہ پرائمری اور ثانوی سطح پر ہوم ورک یا گھر کا کام ضروری سمجھیں تو متعلقہ سبق سے ہی ہونا چاہیے۔ مؤثر تعلیم کے لیے سمعی اور بصری یعنی کہ آڈیو اور ویژول تعلیمی آلات استعمال کیا جانا چاہیے۔ اسکول کے تمام جماعتوں کے نصاب کے تجزیہ کے لیے ہر ریاست میں ایک منصوبہ کمیٹی اور اس کے تحت ایک ذیلی کمیٹی قائم کیا جائے۔ ہر جماعت میں طلبہ کی تعداد 30 سے 40 ہی ہونا چاہیے تاکہ تدریسی و اکتسابی عمل مؤثر انداز میں تکمیل پا سکے۔ نرسری میں داخلہ کے لیے کسی بھی قسم کا داخلہ ٹیسٹ یا داخلہ امتحان یا انٹرویو وغیرہ نہ رکھا جائے۔ عزیز طلبہ، انہوں نے یہ سفارش بھی کی تھی کہ پری پرائمری تعلیمی اداروں میں کارکردگی کا تجزیہ کرنا چاہیے اور قانون کے سہارے اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تمام تعلیمی اداروں میں کھیل کود اور ضروریات کے تمام ساز و سامان فراہم کرنا چاہیے۔ ہر گاؤں، منڈل اور ضلع سطح پر تعلیمی کمیٹی قائم کر کے ان کو اسکول کا معائنہ کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آئیے اب آپ کو قومی درسیات کے خاکے یا قومی نصابی خاکے جسے ہم نیشنل کریکولم فریم ورکس کے نام سے جانتے ہیں آپ کو بتائیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ قومی تعلیمی پالیسی 1986 عیسوی کے ان سفارشات کے باوجود کہ لیاقتوں کی شناخت کی جائے اور اقدار کی مختلف حالات میں نشوونما کی جائے، اسکولی تعلیم ان امتحانات کے ذریعے اور تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی جو محض جانکاری اور معلومات سے بھری نصابی کتاب پر مبنی ہوتے تھے۔ اس ضمن میں سال 2000 یعنی سن 2000 میں درسیات کے خاکہ پر نظر ثانی کی گئی اور قومی درسیات کا خاکہ برائے اسکولی تعلیم یعنی کہ نیشنل کریکولم فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن NCFSE
2000 تیار کیا گیا۔ اس نصابی خاکہ کے آنے کے باوجود نصاب تعلیم اور امتحانات کی تاناشاہی کے تنازع فی مدعے حل نہ ہوئے، لہٰذا سال 2005 عیسوی میں اس پر پھر سے نظر ثانی کی گئی اور قومی درسیات کا خاکہ یعنی نیشنل کریکولم فریم ورک NCF 2005 کے عنوان سے NCERT نے پیش کیا۔ عزیز طلبہ، میں یہاں پہ آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ پروفیسر یشپال نے لرننگ وداؤٹ برڈن کا رپورٹ پیش کیا تھا، جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ انہی کو پھر سے نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 کا صدر مقرر کیا گیا، ساتھ ہی ان کی ساتھ اس میں 35 ممبران بھی شامل تھے۔ موجودہ نظر ثانی اس میدان میں ہوئے مثبت اور منفی دونوں طرح کی تبدیلیوں پر توجہ دیتی ہے اور نئی صدی کے موڑ پر اسکولی تعلیم کی مستقبل کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کوشش میں ہی باہمی تعلق والے ابعاد کو نظر میں رکھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، مثال کے طور پہ تعلیم کا نصب العین بچوں کا معاشرتی ماحول، علم کی فطرت اور انسانی نشو و نما کو فطرت اور سیکھنے کا عمل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ وقت میں ہندوستان میں اور تمام ریاستی سطح پر جو اسکولی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، اس کا نصاب جو مختص ہے وہ اسی نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 کی بنیاد اور ان کی سفارشات پر مبنی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بہتر معلوم ہوتا ہے عزیز طلبہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب موجودہ وقت کا اسکولی نظام اور تعلیمی نظام اور نصابی خاکہ NCF 2005 کے بنیاد پر چل رہا ہے، تو قومی درسیات کا خاکہ یا NCF 2005 کے کیا کیا رہنما اصول تھے؟ علم کو بچوں کے اسکول سے باہر کی زندگی سے جوڑنا، یعنی نالج کو انٹیگریٹ کرنا اسکول کی باہر کی زندگی سے، مثلاً سماج سے، فیملی سے، سوشل لائف سے۔ دوسرا رہنما اصول تھا اکتسابی عمل کو رٹنے کے طریقے سے الگ کرنے کو یقینی بنانا۔ تیسرا اصول اس کا یہ تھا کہ درسیات کو اس طرح سے بھرپور ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو نصابی کتب مرکوز بنانے کے بجائے ان میں ہمہ جہت ترقی کا مواقع فراہم کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مختلف نصابی کتاب ہیں، بچے صرف وہیں تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کے تمام جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، ہمہ جہت شخصیت کی نشو و نما ہے، اس کے لیے کریکولر اور کو کریکولر سرگرمیاں ہوتی ہیں اسکولوں میں، اس میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کے لیے متحرک کیا جائے۔ قومی درسیات کے خاکہ کا جو اگلا اصول یعنی کہ چوتھا اصول تھا، امتحان کے نظام کو نسبتاً زیادہ لچیلا بنایا جائے اور کمرہ جماعت کو ماحول سے اسے جوڑا جائے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ نظام تعلیم یا ہندوستان کی نظام تعلیم امتحان کے وجہ سے ہی امتحان کے نتائج کی بنیاد پر بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ کرتا ہے۔ قومی درسیاتی خاکہ کا جو اگلا اور آخری اصول تھا وہ ہے ایک ایسی اہم تشخص کی پرورش کرنا جو ملک کی جمہوری نظام اور سیاست میں شامل سروکاروں کا خیال رکھتی ہو۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کی نظام حکومت جمہوریت پر مبنی ہے، اسی لیے جمہوری سیاست میں بچوں کو شامل کرنا اور اسے ملک کی جمہوری نظام سے جوڑنا زیادہ ضروری سمجھا گیا۔ اس لیے یہ سفارش بھی کی گئی اور اصول میں یہ شامل کیا گیا کہ بچوں کی جمہوری نظام اور سیاست کی سروکاروں کی تربیت اس کے اسکول اور اس کے تعلیمی اداروں سے ہی شروع کی جائے۔ لہٰذا اس کے لیے بچوں کو مختلف تعلیمی سرگرمیوں اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں جمہوری نظام کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے، چیزوں میں شامل کرنے کے لیے متحرک کرنا چاہیے۔ آئیے قومی درسیات کا خاکہ 2005 کے مختلف ابواب اور ان کے اہم نکات کے بارے میں آپ کو
معلومات فراہم کروں۔ قومی درسیات کے خاکہ 2005 جو کہ ہندوستان کی اسکولی تعلیم کے لیے ایک رہنما کے طور پر ابھی فراہم کیا گیا ہے اور اسی کے بنیاد پر ہماری اسکولی نظام چل رہے ہیں، اس کی رپورٹ کو 5 ابواب یعنی 5 چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، باب اول میں تناظر یعنی پرسپیکٹیوز کے بارے میں بات کی گئی ہے، اسی طرح باب دوم میں اکتساب یا آموزش اور علم یعنی کہ لرننگ اینڈ نالج کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ باب سوم میں درسیاتی دائرے، اسکول کے مراحل اور جائزہ یعنی کہ کریکولم ایریاز، اسکول اسٹیجز اینڈ اسیسمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ باب چہارم میں اسکول اور کمرے جماعت کا ماحول، اسکول اینڈ کلاس روم انوائرنمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، آخری باب جو ہے باب پنجم، اس میں نظامی اصلاحات یعنی سسٹیمک ریفارمز کے بارے میں مختلف مشورے اور تجاویز پیش کیے گئے ہیں۔ باب اول میں سب سے پہلے تناظرات کی بات کی گئی ہے۔ قومی درسیات کا خاکہ 2005 عیسوی کے باب اول تناظر میں جو چند اہم امور پر بحث کی گئی ہے وہ ہے کثیر رخی سماج میں قومی تعلیمی نظام کو بڑھاوا دینا۔ اس میں تعلیمی نظام کو بھی کثیر رخی ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ذہنی بوجھ کے بغیر اکتساب کے نظریے کے مطابق نصابی بوجھ کو کم کرنا، کہ بچوں کے اوپر جو مینٹل یا ذہنی دباؤ ہے اس کو کم کرنا اور بچوں کو تعلیمی نفسیات کے مختلف اصولوں کے مطابق تعلیم اور تربیت فراہم کرنا۔ اسی طرح باب دوم میں اکتساب اور علم، آموزش اور علم میں کی اساس بچوں میں خود سیکھنے کی تدابیر سے بحث کی گئی ہے، یعنی کہ سیکھنے والوں اور سیکھنے کے عمل سے متعلق ہمارے نظریے میں تجدید ہو، سیکھنے والوں کی ترقی اور سیکھنے کے عمل میں ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو، کمرے جماعت میں سبھی طلبہ کے لیے ہموار فضا ہو، علم حاصل کرنے اور تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے سیکھنے والوں کو مختلف سرگرمیوں میں مشغول کیا جائے، نصابی عمل میں بچوں کی سوچ، ان کا تجسس اور سوال ابھارنے کے لیے موافق کمرے جماعت کا انتظام ہو۔ عزیز طلبہ، باب سوم میں درسیاتی دائرے، اسکول کے مراحل اور اس کے جائزے پر مختلف سفارشات کی گئی ہے۔ زبان کی تعلیم یعنی لینگویج ایجوکیشن، ریاضی کی تعلیم میتھمیٹکس ایجوکیشن، سائنس کی تعلیم سائنس ایجوکیشن، سماجی علوم کی تعلیم سوشل سائنس ایجوکیشن، فن کی تعلیم آرٹ ایجوکیشن، صحت اور جسمانی تعلیم ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، کام اور تعلیم ورک اینڈ ایجوکیشن، تعلیم برائے امن ایجوکیشن فار پیس، اقامت اور اکتساب ہیبیٹیٹ اینڈ لرننگ، جائزہ اور قدر پیمائی اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن پر سفارشات پیش کی گئی ہے۔ اسکولی درسیات میں ان تمام دائرہ کار میں معنی خیز تبدیلیوں کی سفارشات بھی پیش کی گئی ہے۔ تعلیم حال اور مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کر سکے تاکہ بچوں کو تناؤ سے آزاد کرایا جائے جو آج کل نمبرد آزما ہے۔ یہ قومی درسیات کا خاکہ اس بات کی سفارش کرتی ہے کہ ملک گیر سطح پر تعلیم کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ عزیز طلبہ، اسی کے لیے کام اور تعلیم برائے امن کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ باب چہارم میں سیکھنے کے تعلق سے رکھنے والے وسائل اور مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آخری باب جو نظامی اصلاحات ہے اس میں مختلف نظامی تعلیمی اصلاحات کے بارے میں سفارشات پیش کی گئی ہے۔ نظامی اصلاح میں سب سے پہلے توقع کی جاتی ہے کہ عام اسکولی نظام قائم کیا جائے، منصوبہ بندی کے لیے ایک وسیع ڈھانچہ ہو، بامعنی تدریسی منصوبہ بندی کو کامیاب بنایا جائے، اساتذہ کی پیشہ وارانہ تربیت کی جائے، تدریس و اکتساب کی صورتحال کو اساتذہ کے لیے حوصلہ افزا، معاون اور انسانیت آموز بنایا جائے، اساتذہ کی تربیت میں زبان کی صلاحیت کو پیش نظر رکھا جائے، اس کا یکجہتی ماڈل بنایا جائے کہ اساتذہ کے پیشہ وارانہ عمل کو مستحکم کیا جا سکے۔
اسکول کے کام کاج میں تبدیلی لانے کے لیے دوران ملازمت تعلیم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امتحان میں دباؤ کم کرنے اور کامیابی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی چند اہم سفارشات کی گئی ہے۔ امتحان میں وقت کی نرم روی کو ملحوظ رکھا جائے۔ داخلہ امتحان لینے اور ان کا اہتمام کرنے کے لیے صرف ایک ہی بااختیار ایجنسی قائم کیا جائے۔ اس کے علاوہ کئی مزید سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، نصاب کے مختلف اقسام مثلاً بنیادی نصاب، پوشیدہ نصاب اور صفر نصاب کے بارے میں آج آپ نے معلومات حاصل کی۔ ساتھ ہی ہندوستان کے مختلف وقت میں کیے گئے کریکولم ریفارمز، یعنی کہ نصاب کی تشکیل نو اور مختلف قومی درسیاتی خاکے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کریکولم کے تعلق سے آپ کے لیے یہ سبق کافی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ اس عنوان کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے کتابیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ مزید تفصیلات اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آداب۔